ناول عشق تھا بے پرواہ پارٹ 1 از قلم DS ناولز قسط نمبر 5۔ آپی زینب کچن میں جھانکتے ہوئے آہستہ آواز میں ابریش کو بلانے لگی۔ کیا ہے ابریش؟ غصے سے بولی۔ ادھر آؤ جلدی۔ زینب اسے کھینچتی باہر لے آئی۔ وہ دونوں اوپر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ یہ لو بات کرو۔ زینب ابریش کے ہاتھوں میں فون تھماتے ہوئے بولی۔ کون ہے؟ حسن بھائی ہیں؟ زینب تنگ کرنے والے انداز میں بولی، جس پر حسن نے بے ساختہ مسکرا دیا۔ تمہارا دماغ صحیح ہے، میں جا رہی ہوں، اب نہیں بلانا۔ ابریش زینب کو فون دے کر جانے لگی۔ نہیں آپی، تم بات کیے بغیر نہیں جا سکتی۔ اس سے میں وعدہ کر چکی ہوں۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ وہ تم سے تمہارے نمبر پر بات کر لے، لیکن وہ بھی تمہاری طرح شرمیلا ہے نا، اس لیے اس نے ڈائریکٹ تم سے بات نہیں کی۔ زینب ڈرامہ کرتے ہوئے بولی، اگر تم نے میرا نمبر کسی کو بھی دیا تو میں بھائی کو بتا دوں گی تمہارا۔ ابریش روب دار لہجے میں بولی۔ اچھا میرے نمبر پر ہی بات کر لو پلیز، بہن ہو نا پیاری سی، پلیز۔ اوکے دو جی بولے۔ آپ کے ہاں سلام دعا نہیں کی جاتی؟ نہیں، اجنبی لوگوں سے میں زیادہ فری نہیں ہوتی۔ آپ بولے جو بات کرنی ہے۔ پہلی بات، اب ہم دونوں اجنبی نہیں رہے، ہمارے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ ایک سیکنڈ، کون سی محبت؟ آپ کے ہاں زبردستی کا رواج ہے؟ ابریش مسکراتے ہوئے بولی۔ جی بالکل، میں تو زبردستی کا ہی قائل ہوں، خود سے محبت کروا کر ہی رہوں گا۔ اوکے لیٹس سی۔ یہ کہتے ہی ابریش نے فون زینب کو دے دیا۔ ان سے کہہ دو آج کے بعد ان سے فون پہ بات نہیں کروں گی جب تک ہمارا کوئی تعلق نہیں بن جاتا۔ مجھے تو لگتا ہے دونوں طرف آگ برابر کی لگی ہوئی ہے۔ جیسے یہ تمہارے نام پر مسکراتی ہیں نا، میں تمہیں صاف بتا رہی ہوں، یہ تمہیں لائک کرتی ہیں۔ زینب کی حسن سے باتیں سن کر ابریش نے اسے گھورا۔ ہاں کیا گھور رہی ہو؟ جانتی ہوں میں سب۔ یہ سب کو سن کر حسن کا روم روم خوشی سے جھوم گیا۔ وہ بس یہ بات انجوائے کر رہا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ حسن خوش ہو کر پوچھنے لگا۔ ہاں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ ابھی قسم سے دور کھڑی مسکرا رہی ہیں۔ میں کچھ اور سوچ کر مسکرا رہی تھی، خود سے اندازہ نہ لگاؤ۔ ہاں میں غلط اندازہ لگا رہی ہوں، تم تو شرما کر بھاگ کیوں رہی ہو؟ حسن بیٹا، تمہاری قسمت بھی کہاں لے آئی ہے، میرے دل سے ساری ہمدردیاں صرف تمہارے ساتھ ہیں۔ اس سے اچھا تھا کہ تم مجھے اور ذکی کو یہ ذمہ داری دیتے کہ ہم کوئی پیاری سی رجو بھابی لے آتے۔ زینب حسن کو چھیڑتے ہوئے بولی، یہی ذمہ داری اگر ذکی مجھے دیتا تو اسی رجو سے میں ذکی کی شادی کروا دیتا۔ حسن نے بھی جواباً اسے تنگ کر دیا۔ ابریش اب نہ چاہتے ہوئے بھی حسن کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ زینب ابھی حسن اور جنید کے ساتھ گروپ کال پر بزی تھی۔ جنید کو باہر جانا تھا، اسی لیے وہ فون بند کر گیا۔ زینب اور حسن ابھی باتیں کر ہی رہے تھے جب ابریش بالکل اس کے سر پر کھڑی ہو کے اسے کام کا کہنے لگی۔ ابریش کو دیکھتے ہی اس نے موبائل جھپٹ لیا، کیونکہ اسے لگا تھا کہ حسن کا سن کر ابریش اسے ڈانٹے گی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ حسن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اپنی جگہ بنا چکا ہے۔ ادھر آؤ، یہاں بیٹھو۔ ابریش زینب کو بیڈ کی طرف لے آئی۔ ارے کیا ہے آپی؟ مجھے ذکی سے بات کرنی ہے۔ زینب اسے نہرے دکھانے لگی۔ تم ذکی بھائی سے بات کر رہی ہو؟ ابریش اسے پوچھنے لگی۔ ہاں اب جاؤ نا تم۔ زینب اٹھ کر جانے لگی۔ رکو، مجھے دکھاؤ فون۔ کیوں دکھاؤں؟ زینب کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ابریش اس سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اس نے اسے حسن سے بات کرنے سے منع کیا تھا۔ حسن ان کی باتیں سن کر صاف مسکرا رہا تھا۔ دکھاؤ، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ زینب نے فون لاک کر دیا تاکہ ابریش کال کا نام نہ دیکھ سکے۔ ابریش نے اس کے ہاتھ سے فون لیا۔ ہیلو بھائی، میں جانتی ہوں زینب آپ کو حسن کی اس دن والی بات بتا چکی ہے۔ اب میں بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے پلیز انہیں ریسٹورنٹ آنے سے منع کر دیں۔ وہ کیا ہے نا، وہ آتے ہیں تو میں کام صحیح سے نہیں کر پاتی، میں کنفیوز ہو جاتی ہوں، میں ان کو خود نہیں منع کر سکتی نا۔ اس کی بھی وجہ یہی ہے، مجھے ان سے عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے، اور مجھے زینب نے بتایا ہے کہ وہ بہت غصے والا ہے، اس لیے آپ کہیں وہ مجھ سے لڑنے نہ لگ جائے۔ نہیں آپی، وہ بہت اچھا ہے، آپ مجھے فون دیں، میں بات کرتی ہوں۔ زینب سر پر ہاتھ مار کر کہنے لگی۔ پہلی بات، آپ کو مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ منع کریں گی تو پکا نہیں آؤں گا۔ اور تیسری بات، زینب بہت جھوٹ بولتی ہے۔ حسن ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ حسن کی بات سنتے ہی ابریش نے کنفیوز ہو کر فون زینب کو پکڑا کر خود باہر چلی گئی۔
ابریش اندر ہی اندر بہت گھبرائی ہوئی گھوم رہی تھی۔ اسے زینب پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اس کو جھوٹ کیوں بولا، کیونکہ اس طرح سے وہ حسن کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ تمہیں میں نے سفارش کرنے کا کہا تھا اور تم نے ابھی تک میری برائیاں ہی بتائی ہیں، حسن زینب سے سوال کرنے لگا۔ حسن قسم لے لو آپ ہی سے کہہ رہی تھی، حسن قسم لے لو آپ ہی کہہ رہی تھی کہ اب اگر ان سے ایسی کوئی بات کرو گے وہ تمہیں ڈانٹیں گی، اس لیے میں نے ان کو ڈرانے کے لیے بولا تھا۔ زینب اپنے آپ سے بہانے بنا کر بچنے لگی، جبکہ حسن اسے غصہ کر کے فون بند کر گیا۔ ایک دو دن سے ابریش کو ایک لڑکا مسلسل کال کر رہا تھا۔ وہ اس کا ہر بار نمبر بلاک کرتی اور وہ روز نئے نمبر سے اسے کال کرتا۔ آج ابریش جب ریسٹورنٹ آئی تب سے ہی اس کے سر میں کافی درد تھا، لیکن اسے وہ لڑکا مسلسل کال کر رہا تھا۔ ابریش فون لے کر باہر آ گئی۔ ایک سائڈ پر کھڑی ہو کے اس نے کال اٹینڈ کرتے ہی اس پر برس پڑی۔ تم چاہتے کیا ہو گھٹیا انسان، آہے کیوں تم نے مجھے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ ابریش مسلسل غصے میں اس سے لگی ہوئی تھی کہ ذکی حسن کو تنگ کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا افسوس کرنے لگا، جس پر حسن اس کا ہاتھ ہنستے ہوئے جھٹک کر غور سے ابریش کو دیکھنے لگا۔ ابریش جو ہی فون کاٹ کر پیچھے مڑی، حسن اور ذکی اس کی باتیں سنتے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ابریش یہ تم ہی تھی نا؟ ذکی حیران ہوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں کیا کرتی، مجھے غصہ آ گیا تھا، ابریش معصومیت سے بولی۔ تم اسے جانتی ہو؟ ذکی نے سوال کیا۔ پہلے تو وہ انکار کر گئی، لیکن اس نے حسن کو متوجہ ہوتے دیکھ کر فوراً ہاں کر دی، جس پر حسن مسکرا گیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے سنانے کے لیے ایسے کہہ رہی ہے۔ وہ اس بات پر خوش تھا کہ ابریش اس پر تھوڑی ہی صحیح لیکن توجہ دینے لگی ہے۔ ہم تو عشق میں بھی توحید کے قائل ہیں، ایک ہی شخص کو محبوب بنا رکھا ہے۔ حسن گھر آیا تو آگے ماما پریشان بابا کے ساتھ کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حسن کو دیکھتے ہی وہ اس کو اندر بلانے لگی۔ بیٹا ادھر آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ تمہاری خالہ اور تمہاری کزن ہانیہ ترکی سے آ رہی ہیں۔ تو یہ تو اچھی بات ہے نا، پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ حسن حیران ہو کر پوچھنے لگا۔ تمہاری خالہ کی طبیعت کافی خراب ہے، ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے اور ہانیہ یہ سب اکیلے نہیں سنبھال سکتی، اس لیے ہم نے انہیں یہاں بلا لیا ہے۔ ممی یہ تو آپ نے ٹھیک کیا، ٹینشن نہیں لیں، وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ حسن اٹھ کر جانے لگا۔ جب وہ ممی کی بات سنتے ہی بالکل جم سا گیا۔ وہ ہم سے یہی توقع کر رہی ہے کہ ہم ہانیہ کی تم سے شادی کر دیں۔ دیکھو حسن، میری بہن بہت بیمار ہے، اس وقت ہمیں ان کو کسی بھی قسم کی ٹینشن نہیں دینی، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم دیکھیں ممی، میں ابریش سے پیار کرتا ہوں اور شاید اب وہ میرے لیے پیار سے بھی زیادہ بڑھ کر کچھ اور ہے۔ پلیز مجھ سے یہ مت کہیے گا کہ میں اس کے علاوہ کسی بھی اور کے ساتھ شادی کر لوں، مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا۔ حسن اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اس بات کو بھلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ماما کے ذہن میں ابھی بھی یہی بات تھی کہ وہ ایک دفعہ پھر موقع دیکھ کر اس سے بات ضرور کریں گی۔